الدو والی الولی عشق فاطمہ مرتضی والی یا ابا الحسن مولا زمن سلطان سخن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. برادران اسلام، الغدیر چینل کی جانب سے اسراف سن شادر خدمت ہے. زندگی پل ہو یا 100 سال گزر جاتی ہے، دوش پہ کملی ہو یا شال گزر جاتی ہے. گر امیروں کی با اقبال گزر جاتی ہے تو غریبوں کی بھی ہر حال گزر جاتی ہے. پیدا جو ہوا ایک روز مرے گا، جب احمد مرسل نہ رہے تو کون رہے گا. موت اٹل حقیقت ہے. میت کے احکامات چل رہے ہیں. آج کا ہمارا عنوان ہے کہ میت کو دفن کس طرح کرنا چاہیے اور فقہ محمد وآل محمد میں کن چیزوں کا کرنا ضروری ہے. نمبر 1، میت کو اس طرح زمین میں دفن کرنا واجب ہے کہ اس کی بو باہر نہ آئے اور درندے بھی اس کا بدن باہر نہ نکال سکیں. اور اگر اس بات کا خوف ہو کہ جانور اس کا بدن باہر نکال لیں گے تو قبر کو اینٹوں وغیرہ سے پختہ کر دینا چاہیے. نمبر 2، اگر میت زمین میں دفن کرنا ممکن نہ ہو تو دفن کرنے کی بجائے اسے کمرے یا تابوت میں بھی رکھا جا سکتا ہے. نمبر 3، میت کو قبر میں دائیں پہلو پر اس طرح لٹایا جائے کہ اس کے بدن کا سامنے کا حصہ قبلہ کی طرف ہو. نمبر 4، اگر کوئی شخص کشتی میں مر جائے اور اس کی میت کے خراب ہونے کا امکان نہ ہو اور اسے کشتی میں رکھنے میں بھی کوئی امر مانے نہ ہو تو لوگوں کو چاہیے کہ انتظار کریں تاکہ خشکی تک پہنچ جائیں اور اسے زمین میں دفن کر دیں، ورنہ چاہیے کہ اسے کشتی میں ہی غسل دیں، حنوط کریں اور کفن پہنائیں اور نماز میت پڑھنے کے بعد بنا بر احتیاط اگر ممکن ہو تو اسے چٹائی میں رکھیں اور اس کا منہ بند کر دیں اور سمندر میں ڈال دیں، ورنہ کوئی بھاری چیز اس طرح اس کے پاؤں کے ساتھ باندھے اور سمندر میں ڈال دیں اور جہاں تک ممکن ہو اسے ایسی جگہ گرانا چاہیے جہاں کوئی جانور اسے کھا نہ سکے. نمبر 5، مومنین کرام ذرا غور فرماتے جانا. اگر اس بات کا خوف ہو کہ دشمن قبر کو کھود کر میت کا جسم باہر نکال لے گا اور اس کے ناک یا کان یا جسم کے دوسرے اعضاء کو کاٹ لے گا تو چاہیے اگر ممکن ہو تو جیسے پچھلی بات میں کہا گیا ہے اسے سمندر میں ڈال دینا چاہیے اور اسے مٹی میں دفن نہیں کرنا چاہیے. نمبر 6، اگر میت کو سمندر میں ڈالنا یا اس کی قبر پختہ کرنا ضروری ہو تو اس کے اخراجات
میت کے اصل مال سے لینے چاہیے، یعنی سب سے پہلے جو اس نے مال چھوڑا ہے اس میں سے یہ اخراجات نکال کے بعد میں اسے تقسیم کرنا چاہیے، جن کے لیے پہلے ویڈیو بنائی جا چکی ہے۔ نمبر 7، اگر کوئی کافر عورت مر جائے اور اس کے پیٹ میں مرا ہوا بچہ ہو یا بچے کے بدن میں ابھی جان نہ پڑی ہو اور اس بچے کا باپ مسلمان ہو تو اس عورت کو قبر میں بائیں پہلو قبلے کی طرف پیٹھ کر کے لٹانا چاہیے تاکہ بچے کا منہ قبلے کی طرف ہو، کیونکہ فقہ محمد والے محمد بلکہ پوری فقہ میں ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، وہ بچہ مسلمان ہوگا، لہذا کسی طرح اس کا منہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے کافرہ ماں کے پیٹ جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہوگی۔ نمبر 8، مسلمانوں کو کافروں کے قبرستان میں اور کافروں کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 9، مسلمان کو ایسی جگہ دفن کرنا چاہیے جہاں پر اس کی بے حرمتی نہ ہو، مثلا جہاں کوڑا کرکٹ اور گندگی پھینکی جاتی ہو وہاں پر کسی کو دفن نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 10، میت کو غصبی جگہ یا ایسی زمین جو کسی خاص مقصد کے لیے وقف ہو وہاں پر دفن نہیں کرنا چاہیے، جیسے مسجد یا امام بارگاہ وغیرہ۔ نمبر 11، میت کو کسی دوسرے مردے کی قبر میں دفن نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں البتہ اگر وہ قبر اتنی پرانی ہو گئی ہو کہ پہلے میت کا وجود نہ رہا ہو تو پھر آپ وہاں پہ نئے میت کو دفن کر سکتے ہو۔ جو چیز میت سے جدا ہو جائے، خواہ اس کے بال، ناخن اور دانت ہی کیوں نہ ہوں، بنابر احتیاط ضروری ہے کہ انہیں میت کے ساتھ ہی دفن کر دینا چاہیے، اور جو ناخن اور دانت انسان کی زندگی ہی میں اس سے جدا ہو جائے انہیں دفن کرنا مستحب ہے، ضروری نہیں ہے۔ نمبر 13، اگر کوئی شخص کنویں میں مر جائے اور اسے باہر نکالنا ممکن نہ ہو تو چاہیے کہ کنویں کا منہ بند کر دیں اور اسے کنویں ہی کو اس مردہ کی قبر بنا دیا جائے۔ نمبر 14، اگر کوئی بچہ ماں کے پیٹ میں مر جائے اور اس کا رحم میں رہنا ماں کے لیے خطرے کا موجب ہو تو چاہیے کہ اسے آسان طریقے سے باہر نکالیں، چنانچہ اگر اسے ٹکڑے ٹکڑے کرنے پر مجبور ہوں تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر اس عورت کا شوہر اہل فن ہے، یعنی یہ چیزیں سمجھتا ہے، اسے تجربہ ہے، تو بچے کو اس کے ذریعے سے یا پھر کسی اور جاننے والی عورت کے ذریعے سے نکالیں، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو ایسے محرم مرد کے ذریعے نکالیں جو یہ سب چیزیں سمجھتا ہو۔ لیکن اگر ایسا بھی ممکن نہ ہو تو نامحرم مرد بھی اس بچے کو باہر نکال سکتا ہے، اور کوئی ایسا شخص موجود نہ ہو تو پھر جو شخص جو اہل فن نہ ہو وہ بھی اسے باہر نکال سکتا ہے۔ نمبر 15، اگر ماں مر جائے اور اس بچہ کے پیٹ میں زندہ ہو، اگر مری ہوئی ماں کے پیٹ میں بچہ زندہ ہو تو متعلقہ اشخاص کو چاہیے
کہ خواہ وہ اس بچے کے زندہ رہنے کی امید نہ بھی رکھتے ہوں، تب بھی جیسے اوپر بتایا گیا ہے اسی ترتیب سے بچے کو باہر نکالنا ضروری ہے۔ اس کے لیے ماں کا بایاں پہلو چاک کر دے اور بعد میں اسے اچھی طرح سی بھی سکتے ہیں۔ لدو والی الولی عشق فاطمہ مرتضی والی